إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے دست قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے. وہی اللہ تعالی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کی زیب و زینت کے لیے سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا فرمایا. اور وہی اللہ تعالی ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، جو طاقتوروں کو کمزور بنا دیتا ہے اور کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے، ذلیل لوگوں کو عزتوں سے نوازتا ہے اور عزت والے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. وہی اللہ تبارک و تعالی ہے کسی کو وقت کا بادشاہ بنا دیتا ہے
تو کسی کو وقت کا بھکاری بنا دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ابھی ہم ماہ رمضان سے گزرے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اے اللہ، جن لوگوں نے دن بھر تیرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اور جن لوگوں نے راتوں کو قیام کیا ہے، جن لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت سے اپنی آنکھوں کو تھکایا ہے، اور جن لوگوں نے اپنی زبان کو تیرے ذکر سے تربتر کیا ہے، اے اللہ ان کے سارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما، اور بقیہ زندگی تیرے احکامات پر عمل کرنے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2، 3 اور 4 بیان فرمائی ہیں یا تلاوت کی ہیں۔ ذرا آئیے ان تینوں آیتوں کا ہم سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بات بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 آیات کریمہ میں مومنوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ خوبیاں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اصل میں پکے مومن یہی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ آئیے ان تینوں آیات کے اندر ہم اپنے آپ کو ٹٹولنے کی، ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہمارے اندر مومنہ صفات موجود ہیں، اور اگر ہیں تو اللہ کی شکر گزاری ہم کو بجا لانی چاہیے، اور اگر یہ مومنانہ صفات صرف رمضان کے اندر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں اور رمضان کے بعد ان صفات سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ منافقانہ خصلتیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، تو یوں سمجھیے کہ وہ مومن کے دائرے سے اپنے آپ کو ہٹاتا جا رہا ہے۔ تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے ہیں مومنوں کی کیا وہ 5 صفات ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2، 3 اور 4 اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، وجلت قلوبهم ان کے دل بھر آتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں زیادتی اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر، اپنے رب کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وہ 5 وقتہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں،
اور اپنے مالوں کی زکات دیتے ہیں، اپنے مالوں میں سے صدقہ و خیرات ادا کرتے ہیں، اپنے مالوں میں سے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ 5 خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ اب اللہ تعالی آگے وعدہ کر رہا ہے، لہم درجات عند ربہم، اگر یہ صفات کسی مومن کے اندر پائی جاتی ہیں، لہم درجات، اللہ تبارک و تعالی کے پاس ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے، عند ربہم ومغفرہ، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ان کے لیے مغفرت ہے اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور پاکیزہ رزق اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی 5 صفات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اصل میں یہی مومن ہیں اور ان کے لیے جنت کا وعدہ، مغفرت کا وعدہ اور پاکیزہ رزق کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ وہ 5 صفات کون سے ہیں؟ پہلی صفت خشیت الہی، اللہ تعالی کا ڈر اور خوف۔ اور یاد رکھیے جس آدمی کے اندر اللہ تعالی کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ دنیا کے کسی انسان سے نہیں ڈرتا، وہ دنیا کی کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا، وہ دنیا کی کسی حکومت سے نہیں ڈرتا، وہ دنیا کے کسی سپر پاور سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے نہ ڈریے، لوگوں سے نہ گھبرائیے، ہم سے ڈریے، آپ اپنے دل کے اندر اپنے رب کا ڈر اور خوف پیدا کیجیے۔ ظاہر بات ہے یہ صفت ہمارے اندر رمضان میں پیدا ہوتی ہے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بنتے ہیں، خشیت ہمارے اندر رمضان کے مہینے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک پیاری مثال یہ ہے کہ ایک آدمی رمضان میں روزے کی حالت میں اس کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، اس کو پیاس کا احساس ہوتا ہے، اس کے سامنے، اس کے گھر میں، اس کے دکان اور مکان میں حلال چیزیں اس کے سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان تمام حلال چیزوں کو رمضان میں روزے کی حالت میں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ روزے میں اللہ کا ڈر اس کے اندر ایسا ہوتا ہے، کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ کھانے سے بھی رک جاتا ہے، پینے سے بھی رک جاتا ہے، اس کے سامنے بڑی بڑی نعمتیں رکھی جاتی ہیں، وہ ان چیزوں کو ہاتھ لگانا تک گوارا نہیں کرتا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ خشیت اللہ کی قسم ہے اگر رمضان کے علاوہ 11 مہینے بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے ہم کبھی حرام کھانے والے نہ بنیں۔ کیا بات ہے، رمضان میں روزے کی حالت میں ہم حلال چیز کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہو گیا تو ہم حرام چیز کو ابھی اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں۔ پھر وہ رمضان کی وہ جو تربیت دینے کے لیے رمضان آیا تھا، وہ خشیت، وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر کہاں سے نکل جاتا ہے؟ اگر یہ چیز ہے خشیت الہی تو یوں سمجھیے کہ ہمارے اندر مومنانہ پہلی صفت موجود ہے، اور دوسری صفت ہے مومن کی تلاوت قرآن، قرآن کریم کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہنا، اور یہ حقیقت بھی ہے، اور یہ کسی سے ڈھکی اور چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم قرآن پڑھنے والے بنتے ہیں، ہم قرآن کو سننے والے بنتے ہیں، ہم قرآن کو سنانے والے بنتے ہیں، قرآن سے ہمارا گہرا تعلق اور رشتہ بن جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا تو کبھی ہم قرآن کو چھونا تک گوارا نہیں
اس کا مطلب رمضان میں ہم مومن بن جاتے ہیں اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد وہ مومنانہ صفات ہمارے اندر سے کم ہونے لگتی ہیں. پہلی صفت خشیت الہی، دوسری صفت قرآن کریم کی تلاوت، اور تیسری صفت یہ ہے کہ ایک مومن اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے. آپ دیکھ لیں رمضان کے مہینے میں ہمارے اوقات بدل جاتے ہیں، ٹائم ٹیبل بدل جاتا ہے، ہمارا شیڈول ہم بدل لیتے ہیں. صبح 9 بجے دکان کھولنے والے 11-12 بجے دکان کھولتے ہیں. ہم جو ہے رات دیر گئے دکان کو بند کرنے والے رات سے پہلے ہی ہم اپنے دکانوں کو بند کر لیتے ہیں. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ اور دنوں میں تمہارے اوقات الگ ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں کیوں بدلتے ہو جبکہ کاروبار زیادہ ہوتا ہے؟ کہنے لگتا ہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، میری نیکی کی وجہ سے اللہ مجھے روزی دے گا. اللہ پر وہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اوقات کو بدل لیتا ہے. لیکن کیا بات ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد پھر وہی رفتار بیڑھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اپنے اوقات کو پہلے کی طرح کر لیتا ہے. نمازیں غائب ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کی ذات پر رمضان کے مہینے میں بھروسہ ہوتا ہے، رمضان کے بعد یہ بھروسے نکل جاتے ہیں. اگر یہ 11 مہینے اللہ کی ذات پر توکل ویسے رہے جیسے ہم توکل رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، اللہ کی قسم رمضان میں وہی روزی دیتا ہے اور رمضان کے بعد 11 مہینے بھی وہی اللہ تبارک و تعالی روزیوں سے نوازتا ہے. اور چوتھی صفت ہے اقامت الصلاۃ. مومنوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. اور عجب معاملہ یہ ہے رمضان کے مہینے میں ہم پوری طرح نمازوں کی پابند بن جاتے ہیں. کوئی ہم نماز ہم سے نہیں چھوٹتی، نہ فجر چھوٹتی ہے، نہ مغرب عشاء چھوٹتی ہے، نہ ظہر عصر چھوٹتی ہے، کوئی نمازیں نہیں چھوٹتی. یہاں تک کہ ہم قیام اللیل تک نہیں چھوڑتے، نماز تراویح تک نہیں چھوڑتے. لیکن جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے تو پھر کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی. آج مسجدیں آباد کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ آج ہم نمازوں کے پابند کیوں نہیں ہیں؟ کیا صرف رمضان میں 24 گھنٹے مسجدیں کھلی رہتی ہیں، رمضان کے بعد بند کر دی جاتی ہیں؟ کیا رمضان کے بعد جو ہے ہمارے میناروں سے اذان کی آواز نہیں گونجتی؟ کیا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آپ نہیں سنتے؟ رمضان میں ساری پابندیاں ہو رہی ہیں، رمضان کے بعد ہم روزوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے فوراً بعد ہم نمازوں کے پابند کیوں نہیں ہوتے؟ اقامت الصلاۃ کیوں نہیں ہوتا؟ رمضان میں ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی بیوی کو لے کر آ رہے ہیں، ہمارا اپنے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بلکتے ہوئے بچوں کو لے کر کے رمضان میں آتے ہیں. رمضان ختم ہونے کے بعد ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب اللہ اکبر کیا کہیں. قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں، قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں. اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، ویل ہے جہنم میں ایک جگہ کا نام ویل ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ویل نامی جہنم کی جگہ ہے ان لوگوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. ایک آدمی نماز میں سستی کرتا ہے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن ایک آدمی نمازیں ہی نہیں پڑھتا، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اے مسلمانوں غور کرو، مائی اور بہنوں کو دیکھ لو. رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزوں کے پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے اندر موجود ہے، خود بھی عبادت کے لیے آ رہی ہیں، ان
کے شوہر بھی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، ان کے اولاد، ان کے بچے، ان کے لخت جگر نماز کو آ رہے ہیں، بچہ پیشاب پائخانہ کرتا ہے پھر بھی نماز پڑھ رہی ہے، 1 سے 2-4 مرتبہ وضو کرنا پڑے تو وضو کر رہی ہے، لیکن نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیلۃ القدر میں جاگ رہی ہے، قیام اللیل جاگ رہی ہے، کھڑے ہو کر عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن رمضان جیسے ہی گزر جاتا ہے آخر کیا ہو جاتا ہے کہ آج ہم نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ چوتھی صفت اگر ہمارے اندر ہے تو ہم پکے مومن ہیں۔ اور 5ویں اور آخری صفت یہ ہے مومنوں کی، وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ رمضان میں اللہ کے راستے میں اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکات نکالتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، عطیے اور ہدیات اور گفٹ دیتے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے، رمضان جیسے ہی گزر گیا ہم اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ جائیے سورہ توبہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مومنوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، وہ نہی عن المنکر ہوتا ہے، تو وہ ساتھ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافق وہ ہوتے ہیں جو معروف سے روکتے ہیں، منکر کا کام کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں۔ یقبضون ایدیہم، رمضان کے مہینے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، رمضان ختم ہونے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو کھینچ کر اپنے اندر وہ مومنانہ صفات نہیں بلکہ منافقانہ صفات کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ وہ 5 صفات ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وہ 5 صفات کیا ہیں؟ مومنوں کی 5 صفات کیا ہیں؟ پہلی چیز خشیت الہی، دوسری چیز تلاوت قرآن، تیسری چیز توکل علی اللہ، اور چوتھی چیز 5 وقتہ نمازوں کو قائم کرنا، اور 5ویں چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرنا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان 5 صفات کو ہم رمضان کے مہینے میں اپنا لیتے ہیں، اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد یہ 5 صفات ہم سے دور ہونے لگتی ہیں، یعنی ہم صرف رمضان میں مومن ہیں اور رمضان ختم ہونے کے بعد صرف مسلمان ہیں۔ اور یاد رکھیے جنت مسلمانوں کا مقام نہیں ہے، جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے، مسلمان داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ مومن کافر نہیں ہو سکتا، مومن مشرک نہیں ہو سکتا، مومن منافق نہیں ہو سکتا، مومن بدعتی نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں جس کے اندر صرف مسلمانوں کی چیزیں ہوں گی اور وہ صرف مسلمان ہوگا تو مسلمان کافر ہو سکتا ہے، مسلمان مشرک ہو سکتا ہے، مسلمان منافق ہو سکتا ہے، مسلمان بدعتی ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں، ہمارے اعمال سے رمضان میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم مومنانہ صفات کو اپنا چکے ہیں، رمضان ختم ہونے کے بعد وہ ساری صفات نکل جاتی ہیں، ہم صرف مسلمان رہ جاتے ہیں، اور ایسے مسلمان جنت میں داخل نہیں ہوتے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں چھوڑ دیتا ہوں، سینے پر ہاتھ رکھو اور سوچو رمضان جو گزرا ہے، عید گزری ہے، اس کے بعد سے لے کر آج تک ہم نے کتنے دنوں تک نماز فجر باجماعت ادا کی ہے، رمضان سے لے کر آج تک کتنی نمازیں ہم نے باجماعت ادا کی ہیں، رمضان میں ہماری نمازیں چھوٹتی نہیں تھی اور رمضان کے بعد ہماری نمازیں پڑھی ہم سے نہیں جاتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے رمضان سے کیا حاصل کیا؟ روزے رکھ لینا کمال نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں صرف روزے رکھ لینا کمال نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں عبادت کر لینا کمال نہیں ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفات کو دیکھو، آپ کی سیرت پر غور کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کی کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹی، نبی نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، نبی نے کبھی صدقہ و خیرات کو نہیں چھوڑا، مرتے دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعلیمات پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، لیکن ہم صرف رمضانی مسلمان بن گئے۔ اور میں 2 دن سے ہوں آپ کی بستی میں دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں، اور میں نے آپ کی بستی میں رمضان بھی گزارا ہے۔ رمضان کے مہینے میں میں نے آپ کو عبادتیں کرتے ہوئے دیکھا، روزے رکھتے ہوئے دیکھا، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے مردوں کو بھی دیکھا، عورتوں کو بھی دیکھا، اور آج وہ دن بھی دیکھنے آ رہے ہیں کہ آج ہم نہ نمازی ہیں، نہ روزے دار ہیں، نہ ہم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رمضان کے شروع میں برساتی مینڈک جمع ہو جاتے ہیں، اور آخر کے 3-4 دنوں میں یہ برساتی مینڈک آ جاتے ہیں، اور جب شروع کے 3 آخر کے 3 آ گئے، درمیان کی سارے روزے اور سارے نمازیں گل کر دیے، اور رمضان ختم ہونے کے بعد جناب تو نظر بھی نہیں آتے۔ تف ہے ایسی زندگی پر، ارے تف ہے ایسی زندگی پر جس زندگی کے اندر انسان رب کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، کامیاب ہوتا کون ہے؟ صرف رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے والا کامیاب نہیں ہوتا، صرف رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنے والا کامیاب نہیں ہوتا، صرف رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، صرف رمضان کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر کامیاب ہوتا ہے تو کون ہوتا ہے؟ آئیے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ نماز پڑھنے والا کامیاب نہیں ہے، روزہ رکھنے والا رمضان میں کامیاب نہیں ہے، رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے والا کامیاب نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کرنے والا کامیاب نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے والا کامیاب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز۔ اللہ نے فرمایا کامیاب تو وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا۔ سورہ حشر میں اللہ تعالی نے فرمایا، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ هم الفائزون۔ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، کامیاب جنت والے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے والا کامیاب نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں تلاوت کرنے والا کامیاب نہیں ہے، رمضان کے مہینے توکل کرنے والا کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر لیا گیا، جن کو جنت کے اندر داخلہ ملا۔ سوال یہ ہے کہ جنت میں کون داخل ہوگا؟ جنت میں مسلمان داخل نہیں ہوگا، جنت میں منافق داخل نہیں ہوگا، جنت میں کافر اور مشرک داخل نہیں ہوگا، جنت میں بدعتی داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں اگر داخل ہونے والا کوئی ہو سکتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہونے والا صرف اور صرف مومن داخل ہو سکتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا آدم علیہ السلام اور حوا جنت سے کیوں نکالے گئے؟ ہم اچھی طرح جانتے ہیں آدم اور حوا جنت سے کیوں نکالے گئے؟
ایک تھا، اور وہ کیا سبب تھا؟ سبب یہ تھا کہ اللہ نے ان سے کہا تھا اس درخت کے پھل کو نہ کھانا، لیکن انہوں نے کھا لیا، جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے۔ گناہ کیا تھا؟ غلطی کیا تھی؟ اللہ کے حکم کو انہوں نے نہیں مانا۔ کہا کہ جنت میں جتنی ساری نعمتیں ہیں کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے پھل کو نہ کھانا۔ غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، شیطان نے بہلا اور پھسلا دیا، آخر اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اور حوا، تم جنت میں نہیں رہ سکتے، تمہارا ٹھکانہ دنیا ہے، دنیا میں آ گئے۔ اور اللہ نے فرمایا ایک غلطی کی وجہ سے تم جنت سے نکالے گئے ہو، اگر میرے احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو دوبارہ اس جنت کے اندر تم داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ غلطی ایک تھی، جنت سے نکالے گئے۔ ہم ساری زندگی غلطیاں کر رہے ہیں اور تمنا کیا رکھے ہیں؟ ادھر مریں گے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ واہ بھائی واہ، یہ منہ اور مسور کی دال۔ ہم یہ شکلیں لے کر کے جائیں گے، ہماری پیشانیوں پر گھٹے نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ وضو سے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے پیر وضو سے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہم عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اکڑ اتنی ہے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، عاجزی اور انکساری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں فخر ہے اپنی سیاست پر، ہمیں فخر ہے اپنی سیادت پر، ہمیں فخر ہے اپنی نظامت پر، ہمیں فخر ہے ہمیں نمازوں پر، ہمیں فخر ہے ہمارے روزوں پر، ہماری ساری چیزوں پر۔ اللہ کی قسم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ، کوئی بھی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے؟ نبی نے فرمایا کہ ہاں، جب تک میں بھی اللہ کی رحمت کے تلے داخل نہیں ہوگا میرا بھی ٹھکانہ جنت ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کو اپنی اتنی فکر ہے، نبی نے نمازیں پڑھی، نبی نے روزے رکھے، نبی ساری عبادتیں اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کی، اور صحابہ کرام نے وہی طریقہ نبی سے اپنایا، پھر بھی ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھ نہ لے، پکڑ نہ لے، تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ صحابہ کرام، ہم میں اور صحابہ میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، آج کوئی چیز لے کر جاؤ نہ لے جاؤ، لیکن آج کے خطبے سے یہ جملہ لے جاؤ، میں سمجھتا ہوں کافی ہے ہمارے لیے۔ صحابہ کرام نیکیاں کرتے ہوئے روتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، لیکن آج ہم گناہ کرتے ہوئے بھی رونے اور اللہ سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرق ہم میں اور صحابہ کرام میں یہی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ویسے صحابہ کرام کی طرح ہو تو تم بھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ وہ صفات اپنے اندر پیدا کیوں نہیں کرتے؟ رمضان کے مہینے میں جب بھیڑ آنے لگتی ہے تو سارے ذمہ داران پریشان، ارے لوگ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں۔ 2-4 دن گزر گئے، برساتی مینڈک غائب۔ کیا فائدہ اسی نمازوں کا؟ اس کا مطلب ہم مطلب پرست ہو چکے ہیں۔ جب ضرورت پڑی اللہ کو یاد کر لیا، ضرورت ختم ہو گئی، نہ اللہ نہ رسول، جاؤ بھاڑ میں۔ کیا سمجھتے ہو دین مذاق ہے؟ مرضی پر اپنی مرضی سے گزارنے کا نام جو ہے دین ہے؟ نہیں۔ یاد رکھو، جو رمضان کے بعد بھی نمازی نہیں بنتا، رمضان کے بعد بھی روزے نہیں رکھتا، رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، رمضان کے بعد بھی انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا، اور رمضان کے بعد بھی اللہ کی ذات پر اس کو توکل نہیں ہے، پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ رمضان کے مہینے میں ہر گناہ سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا، رمضان کے مہینے میں ہم ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رمضان کے بعد ہم ہر گناہ کو کر گزرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔
یہ مومنانہ صفات، اللہ کی قسم ایسا شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا صرف رمضان کی حد تک عبادت میں لگا ہو۔ اور سن لو رمضانی مسلمانوں، کان کھول کر کے سن لو، صرف مسلمان ہم رہیں گے لیکن مومن نہیں بن سکتے۔ ہاں، اگر ان صفات کو اپنا لیں گے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، وہ حقیقت میں مومن ہیں، اور مومنوں کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ بات مان کر چلتے ہیں کہ ہم نے نمازوں کی پابندی کی، روزے رکھے، ہم نے تمام عبادات رمضان کے مہینے میں کی۔ سوال یہ ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادتوں کو قبول کیا؟ اور قبول ہونے کی علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلا سوال، کیا اللہ نے قبول کیا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ قبول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ جو متقی ہوتا ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، صرف رمضان میں نہیں، سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن، 24 گھنٹے دن اور رات کے ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے متقی اور پرہیزگاروں کی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کس کی دعائیں سنتا ہے؟ جو متقین ہوتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں تقوی آ گیا، رمضان کے بعد لقوہ مار گیا۔ ہو سکتا ہے کہ میری باتیں آپ پر گراں گزر رہی ہوں، میری باتیں، میرے الفاظ آپ کے دل پر تیر کی طرح کام کر رہے ہوں۔ اللہ کی قسم ہے میرے بھائی اور دوستو، تکلیف ہوتی ہے کہ ایک عالم دین آپ کے پاس آتا ہے، اللہ رسول کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، دن رات محنتیں کرتا ہے، آپ کے سخت دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان میں تو نرم ہو جاتے ہیں، پھر 11 مہینے تک کے لیے آپ کے دلوں کے اندر یہ سختی کہاں سے آتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ اللہ سنتا کس کی ہے، قبول کس کی کرتا ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے اندر تقوی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سوچو، میرے الفاظ سے اتنی تکلیف اگر آپ کو ہو رہی ہے تو یاد رکھو، سوچو اور غور کرو، اللہ کی جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، اس کو ہم کیسے برداشت کر پائیں۔ یہاں تک کہ بعض سلف نے یہ بات کہی ہے اور بڑی پیاری بات کہی ہے، لو اعلم ان اللہ تقبل منی رکعتین لاہتم بعدها۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کہی ہے۔ کہا کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ اللہ نے میری صرف 2 رکعتیں قبول کر لی ہیں، اللہ کی قسم میں اپنی زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھوں گا، صرف 2 رکعتیں۔ بعض نے کہا ہے اللہ کی قسم اگر مجھے پتا چل جائے کہ میرا ایک سجدہ اللہ نے قبول کیا ہے، میں اس کے بعد سجدے کرنا ہی چھوڑ دوں گا، کیونکہ اللہ نے قبول کر لیا۔ لیکن سوال یہ ہے، قبول کرنے کے بارے میں ہم کو اطلاع نہیں ملتی ہے، ساری زندگی ہم کو سجدے کرتے رہنا ہے۔ اور اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر کسی کا سجدہ رمضان میں قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے، یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اگر 1000 سجدوں سے بھی اللہ ہمارے راضی نہیں ہوا تو پھر ان سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور سلف کے بارے میں یہ مشہور ہے،
علماء سلف کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے تک اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان گزرنے کے 6 مہینے کے بعد اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ رمضان میں جو میں نے عبادتیں کی ہیں اس کو قبول فرما۔ رمضان ہم نے گزار لیا، عید کی نماز پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد کبھی ہم کو توفیق ہی نہیں ہوئی جو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکیں اللہ رمضان میں عبادت کی قبول فرما، کبھی توفیق بھی ہے ہم کو، ہم کرنا بھی نہیں چاہتے، ہو گیا گزر گیا، رمضان ہو گیا ختم ہو گیا۔ رمضان ختم ہوا ہے، اذانیں ختم نہیں ہوئی ہیں، رمضان ختم ہوا ہے، مسجدیں ختم نہیں ہوئی ہیں، رمضان ختم ہوا ہے، قرآن کی تلاوت ختم نہیں ہوئی ہے، رمضان ختم ہوا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا دروازہ کھلا ہے، رمضان ختم ہوا ہے، لیکن توکل ابھی ختم نہ ہوا ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک کبھی ختم ہوگا۔ اسی لیے جن لوگوں نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، ہم خاص کر ان سے یہ کہنا چاہیں گے، اور میرا نشانہ ان سے ہے خاص کر کے جو صرف رمضان کی حد تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رمضان کے حد تک جو ہے اللہ سے ڈرتے ہیں، رمضان کے بعد وہی رفتار جو پہلے تھی وہ آج بھی ہے، ورنہ پھر یہی کہنا پڑے گا نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور کہنا پڑے گا بیچ میں لٹکتے رہے، اور جو لٹکتا ہے وہ پٹک ہی جاتا ہے۔ صرف رمضان کی حد تک عبادت کرنے والے نہ بنو، رمضان کے بعد بھی اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرو۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، وہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے وقت میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی عبادت اور اطاعت میں ہمیشگی کو اختیار کرتا ہے تو یہ حسن خاتمے کے اسباب میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بہتر کر سکتا ہے اگر ہم ساری زندگی یا ہمیشہ عبادت کرتے رہیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے، حالانکہ 2 حدیثیں، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، سنن ترمذی کی روایت، اور یہ مسند احمد میں ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ عز وجل لعبد خیرا عسلہ، قیل وما عسلہ، قال یفتح اللہ عز وجل لہو عملا صالحا قبل موتہ ثم یقبضہ علیہ۔ حدیث پر پوری توجہ دینے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عسل بنا دیتا ہے، عسل یعنی شہد، میٹھا بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا، اللہ کے نبی یہ عسل بنانا، یہ میٹھا بنانا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک کام کے کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور نیک کام جب کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمیشہ دین پر قائم رہنے کی علامت یہ ہے کہ حسن خاتمہ اچھا ہوگا، مرنے کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، اس کو میٹھا بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہے حسن خاتمہ۔ یہاں تک کہ ایک اور حسن خاتمے کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، حسن خاتمہ آدمی اچھا مرا جو کہتے ہیں نا، ایک تو کلمے کی موت، دوسرے اچھی اطاعت کرتے ہوئے مر جانا، اور تیسری چیز یہ ہے مرنے کے وقت میں اس کی پیشانی سے پسینہ نکلنا، یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ سنن ترمذی کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت المؤمن بعرق الجبین،
مومن ہو کر مرنے کی علامت مرنے کے بعد، روح نکلنے کے بعد پیشانی سے پسینے کا نکلنا، یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ اور آج موتیں جو ہو رہی ہیں دیکھو، کھڑے کھڑے آدمی مر رہا ہے، بیٹھے بیٹھے مر رہا ہے، سوئے سوئے مر رہا ہے، دکان میں بیٹھے ہوئے مر رہا ہے، زنا کرتے مر رہا ہے، جوا کھیلتے ہوئے مر رہا ہے، شراب پیتے ہوئے مر رہا ہے، ایکسیڈنٹ میں، حادثات میں آدمی مر رہا ہے۔ کوئی گارنٹی ہے کہ یہاں سے آدمی صحیح سلامت گھر پہنچے گا؟ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرو اور حسن خاتمے کی فکر کرو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، اس حدیث پر مجھے تو میں یہاں کہتا ہوں کہ جتنا رویا جائے کم ہے۔ اس حدیث پر آدمی جتنا روئے کم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری زندگی انسان عبادت کرتا ہے، تقدیر اس پر غالب آتی ہے، زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت کفر پر ہوتی ہے۔ ساری زندگی گناہ کرتا ہے، زبان سے کچھ اچھے الفاظ نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت مومنوں جیسی موت لکھ دیتا ہے۔ کبھی ہم نے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی؟ رمضان میں ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، بات چیت، مشورے، ساری چیزیں مسجدوں ہی میں گزرتی ہیں۔ رمضان کے بعد ایک ہفتے تک ہم مسجد کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ ہماری غیرت ہے؟ یہ ہماری حمیت ہے؟ باتیں جب کرنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو خوب بولتے ہیں، لیکن جب معاملہ عمل کا آتا ہے تو ہمارے چھکے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساری کی ساری چیزیں جمع خرچ کر رہے ہیں، اور یہی حال رہا تو پھر دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ آخری بات بیان کر کے اپنے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قال وعزتک یا رب ابرہ اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم قال الرب وعزتی وجلالی لازال اغفر لهم ما استغفرونی۔ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا، کیا کہا؟ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے، جب تک انسان کے جسم میں روح رہے گی تیرے بندوں کو میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ شیطان نے کیا کہا؟ اے اللہ تیرے بندوں کے جسموں میں جب تک روح رہے گی اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا میری رب عزت جلال کی قسم ہے، میرا بندہ جتنا تو گمراہ کرتا رہے، لیکن جب تک میرا بندہ مجھ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے گا میں اس وقت تک اس کی مغفرت بھی کرتا رہوں گا، اس کی توبہ کو بھی قبول کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ صرف رمضان کی حد تک مسلمان، صرف رمضان کی حد تک نمازی، رمضان کی حد تک توبہ اور استغفار۔ ارے رمضان کے بعد تمہارا وہ ایمان کہاں چلا گیا؟ ارے کیا تم نے شیطان اور ابلیس کے ہاتھوں بیچ دیا؟ ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ رمضان میں مسجدیں کھلی تھیں، آج بھی کھلی ہے، رمضان میں اذانیں ہوتی تھیں، آج بھی اذانیں ہو رہی ہیں۔ اپنے آپ کو اپنی زندگی کے اندر ایک ایسا یو ٹرن لاؤ کہ نمازی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، ورنہ پھر مرو گے زبان سے کلمہ بھی ادا نہیں ہوگا، کفر کی موت، شرک کی موت، نفاق کی موت مرو گے، اور ایسا آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی جذبات والی تقریر یا خطبہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی وہ باتیں ہیں۔ آج معاشرے کے اندر یہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اس امید کے ساتھ اس خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہی عبادت جو ہم رمضان میں کیا کرتے تھے وہ پھر لوٹ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر لوٹ آتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لوٹ آتی ہیں تو پھر یاد رکھو اللہ کے پاس لوٹ کر چلے گئے تو پھر وہاں آنے کا کوئی سسٹم نہیں۔ ایک مرتبہ چلے گئے سو چلے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نمازی بنا، اے اللہ ہمیں نمازی بنا، اے اللہ ہمیں نمازی بنا۔
اے اللہ ہمیں دیندار بنا دے، اے اللہ تیری ذات پر توکل رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ تجھ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ تراویح کو قبول فرما، اے اللہ صدقہ و خیرات کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ علی نبینا محمد